یہ لوگ جو ہیں جو کوشچن کرتے ہیں یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں، ان کے ہاں جا کر کے دیکھو، آج میرے بیٹے کی جو ہے برتھ ڈے ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، پوچھو خبیثو شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ یہ کیک کس لیے کاٹے جا رہے ہیں؟ تمہارا بچہ کون سا وزیر اعظم اترایا ہے؟ تمہارے بچے کے کیا فضائل ہیں؟ ذرا محبت کے ساتھ سننا، یہ چند شعر بڑے قیمتی ہیں، ایسے موقعوں پر میں بولا نہیں کرتا، یہ بہت بہت دور دور محفلیں ہوتی ہیں، لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے تو بولتا ہوں۔ اپنے گاؤں میں شاید یہ پہلی بار ہی یہ شعر سنا رہا ہوں، اور اپنے گاؤں میں سنانے کے نوبت نہیں آتی ہے، کیونکہ ہم اپنے گاؤں میں یہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے لوگ انشاءاللہ بیچ سے بھرے پڑے ہیں، اور میں فخر بھی کرتا ہوتا ہوں اپنے ان چند گاؤں کا، جیسے ہمارا ٹھنڈا پانی ہے، ککوڑا ہے، یہ ہمارا کٹارمل ہے، اور ہمارا یہ گاؤں کے چند علاقے ایسے ہیں جہاں ہمیشہ الحمدللہ آج بھی کوئی وہابی منہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ اس میں ہمارا یہ گردن کا خطہ ہے، فتح پور کے ایریا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ایسے علاقے جو ہیں یہاں پر ہم اس لیے اتنی بڑی کھل کر کے تقریر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، لوگ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں جب مولانا صاحب بہت تقریر کرتے ہیں، ایسا نہیں مولوی بس یہ ہمنا، ایسا نہیں مولوی بس یہ ہمنا، یہ نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کسی نے آپ کو ٹوکا تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے اندر کمیاں ہیں۔ ذرا یہ شعر سماعت فرمائیں کہ خود جنم دن کو منائے تو کوئی بات نہیں، ہم نے میلاد رچایا تو برا مان گئے، ہم نے میلاد رچایا تو برا مان گئے، رب سلم جو پڑھایا تو برا مان گئے۔ ذرا آواز آئے۔ یہ شعر بڑا کرنا پیش کر رہا ہوں، عقیدت کے ساتھ سننا، اور ایک مرتبہ جب تک یا رسول اللہ نہیں کہو گے میں تب تک سناؤں گا نہیں، وجہ سے کہیں یا رسول اللہ۔ اور کیا ہے مطلب شعر سنے کہ ان کو جائز ہے، یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر اور تھانوی جی کا فتویٰ ہے، یہ مولانا صاحب سے پوچھ لینا بڑے ترتیب کے ساتھ، کہ ان کو جائز ہے دیوالی کی پوری اور کچوری۔ سنا جی؟ تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر غیر مسلم پڑوسی، او بھائی کیا بلا رہے ہو یار، اتنے شور مچا رہے ہو، پانی پینا آپ پیو نہیں تو ہم بھی تو پیاسے بول رہے ہیں، ابھی پی پی کے تم تھکے نہیں ہو، بعد میں خلمہ ڈالا کرو۔ کیا ہے؟ تھانوی جی سے پوچھا کہ بتائیے، اور رشید احمد گنگوئی سے کہ پڑوسی کوئی ہو غیر مسلم تو اس نے اگر بلا لیا ہو دیوالی کے دن، ہولی کے دن، تو کیا اس کی پوری کھانی جائز ہے، دعوت کھانی جائز ہے؟ کہتا ہے کھا لینی چاہیے، کوئی کباہت نہیں۔ یہ دیکھو مولانا صاحب بول گئے مجھ سے پہلے، آپ نے سنا، میرا اس لیے آستہ بولا تھا کہ مولانا صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے، مجھے یقین کبھی تھا کہ ایک دم جو ہے جواب ادھر سے آ جائے گا۔ میں تھوڑا آستہ سستی میں بولا، کیا کہا کہ یہ جائز ہے یا نہیں، تو اس نے کہا کوئی کباہت نہیں، لیکن جب باری آئی ہماری، ذرا آواز آئے کہ ان کو جائز ہے دیوالی کی پوری اور کچوری، ہم نے حلوہ جو پکایا تو برا مان گے، ہم نے حلوہ جو پکایا تو برا مان گئے، فاتحہ ہم نے دلایا تو برا مان گئے۔ ذرا آواز آئے سبحان اللہ۔ انعام تو نہیں مانگ رہا ہوں یار، انعام تو ہمارے پاس بیٹار ملوڑوں کے پاس بڑے نوٹ ہے، لیکن دینے کو جی نہیں جاتا، مانگتا بھی نہیں ہوں میں، لیکن محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یار۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ مجھے تو معلوم ہے ایک آدمی کہیں کہ بیٹھ کے بنا سکتا ہے۔ ذرا آواز آئے سبحان اللہ ماسٹر جی۔ یہ شعر اتنا کرتا بیچ رہا ہوں، کم از کم زندگی بھر میں یاد رہے گا سبحان اللہ۔ عارف رضا تو تمہیں یاد نہیں رہے گا، لیکن یہ شعر ضرور یاد رہے گا۔ ذرا عقیدت سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ یہ رشید احمد
کو گوئی کے حوالے سے یہ شعر دے رہا ہوں. زاغ مشہورہ جانتے ہو جو گاؤں میں کائیں کائیں کرتا ہوا جب کوئی بھینس مر جائے گائے مر جائے ہے نا تو پہلے وہ پہنچتا ہے. سنا پہلے وہ آتا ہے اور آ کر کے ٹوک کر کہتا ہے مری ہے کہ زندہ ہے. سنا اور پھر خبر کرتا ہے سب کو کہ بھائی مر گئی ہے مر گئی ہے مر گئی ہے. رشید احمد گنگوئی سے کوشچن کیا بتائیے زاغ مشہورہ جو گاؤں میں کائیں کائیں کرتا ہوا پھرتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو جا کر کے فتاوی رشیدیہ کے اندر دیکھنے اس نے کہا جہاں اس کو برا مانتے ہیں وہاں کھانا بدرجے اولا اتم جائز ہے کوئی بات نہیں ہے. سنا تو یہ شعر سماعت فرمائے ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے تو ذرا عقیدت سے یا رسول اللہ بھی کہہ دینا. یہ ویڈیو آپ کی لائی جا رہی ہے میں اسی لیے کہتا ہوتا ہوں کہ جب سننی ویڈیو جاری ہے تو آپ کا مجمع تو 100 کے قریب ہوگا لیکن ماشاءاللہ اس وقت مجھے لگتا ہے کئی 100 آدمی اور ہماری جو ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ذرا آواز آئے محبت کے ساتھ یا رسول اللہ کہ عمر بار شوق سے کھاتے رہے کالا کوا عمر بھر شوق سے کھاتے رہے کالا جی کہ عمر بھر شوق سے کھاتے رہے کالا کوا. ہم نے مرغا ہم نے بکرا جو پکایا تو برا مان گئے. ایک جملہ کہہ دوں ذرا آواز آئے سبحان اللہ. یہ ایک چھوٹے کاف سے بکرا بولا ہے ایک بڑے کاف سے بول دوں ذرا سمجھ میں تو نہیں آئے گا لیکن بڑا ذریع لگے گا. ایک چھوٹے کاف سے بھی ہم نے بکرا جو چھوٹے کاف سے ہم نے بکرا جو پکایا تو برا مان گئے اور بڑے کاف سے بھی پہ کہہ دو کہ ہم نے بکرا جو حضرات سمجھ گئے کہ یہ میں نے کیا کہا ہے. کبھی آپ بھی ماشاءاللہ یہ بڑی مزے کی بات ہے کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سوچنے کے مولانا علی نے کیا کہا تھا ہم نے بکرا جو پکایا تو برا مان گئے. فاتحہ ہم نے دلایا تو برا مان گئے. چند سال پہلے یہ جو ہمارا اسپورٹس اسٹیڈیم ہے دہالی پول پائر سب بھائیوں نے دیکھا ہوا ہے نا اسٹیڈیم یہ پاس ہمنے کالج کے نیچے اس طرف چند روز پہلے چند مہینے یا 1-2 سال دور گیا ہوگا ان خبیثوں نے ایک بڑا مجمع کیا تھا اور مل جل کر کے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو دور دراز علاقوں سے لائے تھے گاڑیوں پر تاکہ بتائیں کہ رجوری میں اتنے اہل خبیث بستے ہیں. تو انہوں نے اندر چراغاں کی ہوئی تھی. میں بھی گزر رہا تھا ایک گاڑی میں کسی ساتھی کے ہاں دعوت میں جا رہا تھا. میں نے کہا یہاں اندر کیا ہے کہنے لگی تم نہیں جانتے ہو جی ان کا بڑا اجتماع ہے. میں رک کر کے میں نے کہا 1 منٹ رکو یار مجھے گاڑی روکو ذرا میں دروازے سے اندر دیکھ کے آؤں بس اور کچھ نہیں مجھے چاہیے تھا نہیں. تو میں نے پھر ایک شعر جو ہے ذرا آواز آئے سبحان اللہ. رات کا سمے تھا تو کیا مزہ تھا کہ بزم ابلیس میں جلتی ہے ہزاروں شمعیں. وہاں نہیں کہتے یہ اتنا کیوں شمع جلائی تھی اندر روشن ہی روشنی ہی روشنی روشنی ہی روشنی. بالشت پر نہ بلب لگے ہوئے ادھر لگے ادھر لگے ادھر لگے ادھر لگے کنگنے لگے کیا کیا لگے کنکمے لگے. میں نے کہا اچھا آج فضول خرچی نظر نہیں آ رہی ہے تمہیں آج تمہیں فضول خرچی نہیں آ رہی ہے اور جب ہم جلاتے ہیں تو تمہیں لگتا ہے جی بھائی ارے بزم ابلیس میں جلتی ہے ہزاروں شمعیں. ہم نے ایک دیا جو جلایا تو برا مان گئے. ہم نے ایک دیا جو جلایا تو برا مان گئے. فاتحہ ہم نے دلایا تو برا مان گئے. آواز آئے سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں رب تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. 'ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ'. 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 'ان الصفا
دیکھیں رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور قرآن مقدس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ہزار سال اس واقعے کے بعد نازل ہوا۔ علماء حضرات موجود ہیں۔ صفا اور مروہ کا جو واقعہ ہے، یہ معاملہ جو ہوا پیش، یہ بہت پہلے ہوا اور تذکرہ ہو رہا ہے کئی ہزاروں سال بعد۔ کہاں؟ جب ہمارے نبی رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اور 40 سالہ زندگی لوگوں کے ساتھ رہن سہن گزاری، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد آپ پر اعلان نبوت واضح ہوا۔ یعنی ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اعلان نبوت کرو، اب اعلان کرو، نبی ہونے کا نہیں، اعلان کرو۔ اور اس کے بعد 23 سالہ میں کم و بیش قرآن مقدس کا نزول ہوا، اور حضرات ان میں ایک آیت ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیا واقعہ گزرا اس صفا اور مروہ کا، ابھی مولانا صاحب بیان کر چکے، لیکن لفظوں میں ایسے پیارے انداز میں کہ شاید آپ تو اگر غور سے سنتے تو مسئلہ حل ہی ہو جاتا، لیکن ایک عظیم الشان بات ہوئی ہے۔ صفا اور مروہ اونچائی کے لحاظ سے دنیا کی بڑی چوٹیاں نہیں مان جاتی۔ یہ سبھی حضرات بیٹھے ہیں میرے سامنے، اساتذہ اکرام کی بڑی جماعت ہے، میں ان کے ساتھ گزارا کرتا ہوں۔ انہیں معلوم ہے کہ تاریخ کے آئینے میں ہمالیہ کی اونچی چوٹی صفا اور مروہ سے کئی گنا اونچی ہے، اور وزن کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ ہماری چوٹیاں موجود ہیں، مشہور ہیں۔ کیوں حضرت جی؟ اوزان دنیا اپنی جسامت کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے، یہ ہماری اونچی چوٹیاں جو ہیں برف سے ڈکی رہتی ہیں، لداخ میں یا ہمارے اس جموں کشمیر کے علاقے میں یہ کئی گنا وزنی اس سے زیادہ ہے، لیکن کسی چوٹی کو رب نے اپنی نشانی نہیں کہا، اپنی نشانی نہیں کہا تو کس کو؟ صفا اور مروہ کو۔ آواز آئے صفا اور مروہ کو کیوں کہا؟ یہ ایک واقعہ سمجھنے اور سننے کا ہے۔ بس اس پر ایک دلیل دے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، دعا کا وقت ہوا ہے، حاضری حاضر ہے، اور میرے مہمان، چونکہ میں اس گاؤں کا ہوں، میرے مہمان دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید عارف رضا آج رات کو یہیں رکھنے کا ارادہ کر دیا ہے۔ بھائی رہ بھی جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو دنیا میں کرونا ہو رہی ہے، ایک دن ہمارے ہی کر دیا تو کیا فرق پڑے گا؟ صوفی صاحب کے ہاں رات کو ختم پڑیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن میں اتنا لمبا ٹائم لوں گا نہیں آپ سے، 2-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، محبت سے کہیں گے یا رسول اللہ۔ صفا اور مروہ جو ہے یہ مکہ المکرمہ کی 2 عظیم الشان پہاڑیاں ہیں، جن پر حضرت مائی ہاجرہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نبی نہیں، مادر نبی تو ہیں، والدہ نبی تو ہیں، لیکن نبی کوئی مفتی صاحب علماء حضرات کی جماعت ہے، بیٹھا ہوا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ حضرت ہاجرہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نبی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بس یہی مسئلہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر نبی نہیں تو کیا ہے؟ ولی تو ہے نا، کہتے ہیں سبحان اللہ، ولیہ تو ہے نا بھائی، ذرا آواز آئے سبحان اللہ۔ مسئلہ تو حل ہی ہو گیا، مسئلہ جو حل کرنا تھا وہ حل ہو ہی گیا آپ کی زبانی۔ میں نے تو سوال کیا ہے، جواب آپ نے دے دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ولی کے دربار پر جانا بدعت، شرک۔ میں کہتا ہوں ظالموں، شرم کرو، حیا کرو یار، کم قرآن تو پڑھ لیا کرو۔ اگر شرک اور بدعت ہے بتائیے تو آپ اس صفا اور مروہ پر کیوں جاتے ہو؟ اور اگر اس کو لغو مانو، بیکار مانو کہ حضرت ہاجرہ خاتون تو پانی کی تلاش میں گئی تھی، ذرا آواز آئے سبحان اللہ، یہی وجہ ہے۔ حضرت ہاجرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس لیے گئی تھی صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کے لیے؟ پانی کی غرض سے۔ جب مسئلہ حل ہو گیا اور کئی جگہوں پہ آپ تیز دوڑی، کئی جگہوں پہ آپ سست دوڑی، اور کئی جگہوں سے پیچھے دیکھتی رہی،
میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ایک ولیہ کی اتنی، ذرا آواز آئے سبحان اللہ، ولی کی نہیں ولیہ کی اتنی ادا پسند آئی کہ اگر میری ولیہ عقیدت محبت کے ساتھ پانی تلاش کرنے کے لیے چلے جائے تو پانی تو دستیاب ہو گیا، لیکن تا قیام قیامت جب تک کوئی میری ولیہ کی سنت کو ادا نہیں کرے گا میں اس کا حج قبول نہیں فرماؤں گا۔ تم تو کہتے ہو نبی کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں ولیہ کے بغیر ضرورت کے بغیر آپ کا حج نہیں ہے۔ اور کہتے ہو ہم تبرک نہیں کھاتے، اگر حلالی ہو سچ کہوں تو سچ ہی چلے گا، ہم کب کسی سے ڈرتے ہیں؟ یہ تبرک کھانا جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں سنو، کیا مکے میں پہلے پانی تھا؟ ذرا آواز آئے بھائی، آئے ہائے آواز آئے سبحان اللہ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ خاتون اور ان کے سرتاج حضرت ابراہیم نے آپ کو یہاں رکھا، بتاؤ تم سچ بتاؤ کہ کیا پانی تھا؟ نہیں تھا۔ جب پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا، رکھی ہوئی کھجوریں ختم ہو گئی، سیدہ حضرت ہاجرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کیا ہوتا ہے صفا اور مروہ کی ایک بار دوڑی تو کیا پانی نہیں نکل سکتا تھا؟ رب نے فرمایا نہیں اے ہاجرہ ابھی نہیں، ابھی ایک چکر اور لگاؤ، ابھی دوسرا چکر لگایا، جب دوسرا چکر لگانے کے لیے گئی تو پھر دوڑی، پھر تیسرا چکر لگاؤ۔ آج جب باری تعالیٰ نہیں دیکھ رہا تھا، بار بار چکر لگا کر کے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں لوگ یہ کہیں گے ارے ہمیں تو جانا تو تھا، بس دیکھتے تو رہتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 7 چکر لگوا دیے اور لگوانے کے بعد فرمایا ہاجرہ اب اختتام پہنچو، اور پانی میں نے نکال ہی دیا ہے۔ سبحان اللہ، قلت پوری کر ہی دی ہے۔ اور کیسے کی ہے؟ آواز آئے سبحان اللہ۔ کہاں کی ہے؟ پہاڑی پر سے پھر بھی نہیں ملا، پہاڑی پر سے پھر بھی نہیں ملا، پہاڑ کے دامن سے نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے اسماعیل تم ایڑی رکھ دو۔ آواز آئے سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، بڑا لفظ ہے۔ اب تو کہتے ہیں ہم میلاد نہیں مناتے ہیں۔ ارے اگر اپنے باپ کے ہو آپ آب زمزم کی حقیقت پڑھو اور پتا چلے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آب زمزم تو میرے ہی نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاؤں کی ایڑی رکھنے سے مولا یہ ایڑی کیوں رگڑا رہا ہے؟ آواز آئے سبحان اللہ۔ ایڑی کیوں رگڑا رہا ہے؟ پانی دینا تو ادھر سے دے دے، اسماعیل سے دوری پر دے دے۔ فرمایا نہیں دوری پر تو دے دوں، پھر تبرک کیسے مانیں گی؟ بے شک ذرا یار آپ نے اتنے محبت کے ساتھ نہیں کہا اللہ سبحان اللہ کہتے غلام بھائی آپ تو ویسے کوئی کڑی کے نیچے ہیں ان سے بولے سبحان اللہ، یہ مزہ آئے تاکہ سنی بول رہے ہیں۔ ذرا آواز آئی، قسم خدا کی آواز آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لگتے جگر کو اللہ تعالیٰ نے پانی دیا تو میں کہتا مولا پانی دیتا تو قریب میں ڈھونڈنے والی پہاڑی سے دے دیتا، کسی پتھر کے دامن سے دے دیتا، کسی پیڑ کے دامن سے دے دیتا۔ رب نے فرمایا نہیں، میری امت، میرے محبوب کی امت جب آئے گی وہ اعتراض کرے گی ہم تبرک نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں تبرک تم کھاؤ گے اور میرے اسماعیل کی ایڑی تک کھاؤ گے۔ میرے اسماعیل کی ایڑی سے پیو گے تمہیں پتا چلے گا۔ اگر حلالی ہو سارے تو قسم خدا کی آج سے زمزم کا پانی پینا چھوڑ دو۔ کیا بات ہے؟ ذرا آواز آئے سبحان اللہ۔ میں سارے نجریوں سے کہتا ہوں، والد کے نجریوں سے کہتا ہوں، یہ تاریخی بات ہے، اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر سچے ہو تو اس کا متواتر دکھاؤ، اگر نہیں ہے تو مان جاؤ۔ ذرا سبحان اللہ، ایمان عشق و محبت ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے وقت نہیں ہے عارف رضا تمہیں وہ باتیں سنا جاتا، تمہیں پتا چلتا کہ آج ہم کیا سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم برکت رفیع الدرجات امام احمد رضا خان فاضل بریلی کو اسی مقام پر کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ۔ آواز ہے سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے۔ بے شک کیا بات ہے۔ اور نزدیو تمہیں شک ہے کہ ہم یہ کریں گے تو کوئی سنی جواب نہیں دے گا۔ میں کہتا ہوں دوستو یہ تبرک رکھنا ہی نہیں، تبرک
पाना भी जायज है, तबर्रुक खाना भी जायज है। कह दो सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, आज नहीं पता चलता है। 1400 साल के बाद कहता है ये कल्चर है। किसको? इस महफिल को शर्म नहीं आती है कल्चर कहने वाले को, शर्म नहीं, हया नहीं आती है। ये 2 पैसे का डर जिसको कहते हैं, मंजापुर में डर के मैं बोलता नहीं हूं, दुनिया जज कहती है, मैं उसको डर कहता हूं। बड़े डरते हो आप यार, बड़े डर गए हो। जरा आवाज आए सुभान अल्लाह। सुन्नियों जैसा मजमा है तो सुन्नी जैसा रह करो। मैं एक बात साफ कहता हूं, हम लोग चले जाएंगे, हुजूर मियां मोहम्मद साहब का शेर सुना दूं। सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह। है क्या समाज समझ कर लेंगे? हाँ किधर कोई नजर न आवे, जरा आवाज आए भाई। वाह बेशक। इसी शेर को ये तो दुनिया तरसती है, लेकिन हकीकत में जब आरिफ खड़ी का कलाम आरिफ ककौरी पढ़ता है ना तो पता लज़्ज़त कुछ और ही होती है। ये लज़्ज़त आप देखें और देखें अपने कब के अंदर सुनने पता चले। किधरे कोई नजर न आवे ते परे प्याले वाला, अजे आवे ता अवरते नहीं ना एक कोट न का नवाला, अजे आवे ता अवरते नहीं ना एक कोट नवाला। हमें तो ये महफिल कहीं नजर नहीं आई। भाई तू कौन सा मुफ्ती है? तू कहां से किरात करके आया है? कौन सी सनद करके? ये LLB करके डड बनने वाले तो पागल होते हैं। कसम खुदा की, इन जज्जू ने तो काम बर्बाद किया है। इन्हीं ने तो हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं, वरना ये सोने की चिड़िया है। मैं सियासी तकरीर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात याद रखो, जब छेड़ोगे तो करनी भी पड़ेगी। दुनियावी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों की रस्सियां कसने वाले हैं हम, और चंद ही दिनों के बाद शायद के दुनिया पुकारे और हमें एक अजीम शान तकरीर करनी पड़ जाए, एक अजीम शान तारीखी तकरीर करनी पड़ जाए, जिसमें सबको चैलेंज हो कि तुम कहां जा रहे हो। मेरे मोहतरम सामीन हजरात, मैं इस कदर नहीं ए डाल साहब कल्याण में कीजिए, कोई शर्त नहीं बोलना है, बाद में डिस्कशन बात करनी है, पहले मेरा कलाम सुन लो। मैं बोलने नहीं देता हूं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। दोस्तों, ये कल्चर नहीं है, ये सुन्नत है। आवाज़ सुभान अल्लाह। ये महफिल मेरे रसूल आज़म ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा जब तुम जन्नत से गुजरा करो, कहते ना सुभान अल्लाह। ये उलमा हज़रात बैठे मेरी आंखों के तारे हैं, मेरी आंखों की ठंडक है कसम खुदा की। मैं पहले इनको टाइम देता हूं और मेरे पास अगर कुछ असासा होता है मैं बांट देता हूं। मैं कहता हूं क्यों नहीं बांटूं, मुझे अल्लाह ताला ने अच्छी इस्तात दी है। रब ताला की कसम, मैं जब भी अपने घर में बैठता हूं और कहीं भी बैठता हूं, जब कहीं महफिल में होता हूं, मेरा दिल तसव्वुर कहता है ये मेरे नक्ते जिगर है, अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं। मैं हाफिज जी कह करके बुलाता हूं। मैं क्यों बुलाता हूं? इसलिए कि ये अल्लाह ताला की अता है। हजारों साल नरगिस अपनी पैनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गीता होता है। आप समझ रहे हो? फरमाया आका करीम ने रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात कर रहा था कि जन्नत की क्यारी से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करेगा। तो सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम का जुर्मट लगा हुआ है। अर्ज की या रसूलल्लाह, हम दुनिया में हैं, जन्नत कहाँ? जन्नत कहाँ? फिर उसके फल, जन्नत के फल। आपने इरशाद फरमाया दुनिया में जो महफिल है मेरी दीन की। कह दो सुभान अल्लाह। मैं एक आदमी से सवाल करूंगा, अगर कोई जानकार हो तो हाथ खा कर दे। सुबह जो सबसे पहले आया था इस महफिल में, किबला उस्ताद जी आपसे पूछूंगा, मास्टर जी से। मैं सवाल नहीं करूंगा, आपके सामने सिर्फ बात बता जाता हूं। सुबह आप जब खत्म शरीफ में आए तो आपने क्या क्या किया? सवाल पहला मेरा यह है कि सुबह आपने क्या क्या किया। यानी आपने अच्छे कपड़े पहने,
آپ اس سے پہلے غسل کرنے کے لیے گئے کہ آج محفل میں جاؤں گا. آپ نے اچھے اجلے کپڑے پہنے اور چلتے وقت یہ بھی کہا مولا تعالیٰ مجھے معافی عطا فرما، آج تیرے ذکر کی محفل ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک سوال کا جواب. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں پہنچے، آپ کو کیا ملا؟ یعنی آپ کو کھانے کے لیے صاحب دعوت نے اہتمام کیا ہوا تھا، وہ ملا. اس کے بعد محفل میں ہم نے کیا پڑھا؟ سچ بتاؤ، کوئی ایک بھی فاش بقا ہو محفل میں دروازے کے اندر آنے کے بعد کسی صاحب نے کوئی علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، سب نے جو ہی دیکھا اور آ کر کے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا اور کوئی کلمہ ہم نے پڑھا؟ نہیں. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ درود شریف. اور مختصراً ہم نے توبہ استغفار کی تسبیح کی. توبہ استغفار گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، درجات کو بھی بڑھاتا ہے. ذرا آواز آئی. یہی بات ہے بھائی.